ناظرین محترم، جس شخص کے پاس ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہوتے، اس کے لیے زندگی کافی مشکل ہوتی ہے، لیکن کب کس کی زندگی بدل جائے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ 5 سال کا بچہ جس کا نام سرو تھا، انڈیا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا بھائی ٹرین اسٹیشن پر موجود ٹرینز کی بوگیوں کو صاف کرتا تھا، جبکہ اس کی والدہ فیکٹری میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی کماتی تھی۔ جب اس کا بڑا بھائی اور ماں نائٹ شفٹ کے لیے جاتے تو ان کو سرو کو بستر پر سلا کر جانا پڑتا، لیکن اس بدقسمت دن سب کچھ آن کی آن میں تبدیل ہو گیا۔ اس دن جب اس کے بڑے بھائی کی نائٹ شفٹ کا وقت آیا تو اس نے اپنے بھائی کو سلانا چاہا، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے آج اپنے بھائی کے جانے کے بعد گھر میں اکیلے رہنے سے بہت خوف آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے منت کی کہ وہ بھی اسے اپنے ساتھ اپنی جاب پر لے جائے۔ اس کے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی حالت دیکھ کر حامی بھر لی اور دل میں سوچا کہ آج وہ جلدی کام ختم کر کے اپنی ماں کے گھر واپس آنے سے پہلے ہی آ جائے گا، اور یوں اس کی ماں کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ سرو کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور یوں سرو کا بھی دل بہل جائے گا۔ آخر اس نے سرو کو اپنے سامنے اپنی سائیکل پر بٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ نوکری پر پہنچنے کے بعد وہ فوراً سے اپنے باس کے پاس گیا تاکہ اس سے آج کا کام پوچھ سکے۔ اتنی دیر اس نے سرو کو اسٹیشن پر ہی بیٹھنے کا کہا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو سرو کو بڑا ہی تجسس ہوا کہ وہ دیکھے کہ یہ ریل کی گاڑیاں اندر سے کیسی لگتی ہیں۔ وہ ایک ریل گاڑی پر چڑھ گیا اور کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا، اور اسے نہیں پتہ چلا کہ اس کی کب آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگا تو ریل گاڑی چل رہی تھی اور اسے گاڑی سے اتارنے والا کوئی نہ تھا۔ اسے تو اب یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس نے اترنا کہاں ہے۔ آخر وہ اپنے گھر سے بہت دور اس شہر میں اتر گیا جہاں اسے یہ بتایا گیا تھا کہ اب یہ ریل گاڑی اس سے آگے نہیں جائے گی اور اس کو اب ریل گاڑی سے اترنا ہی ہوگا۔ اس کے سامنے اب ایک مصروف ترین شہر تھا جس شہر میں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہاں اس کے دیہات جیسا ماحول بالکل بھی نہیں تھا۔ سرو کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور اب وہ کیسے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے گا۔ دن کو سرو ادھر ادھر گھومتا رہتا اور جہاں بھی رات ہو جاتی وہاں سو جاتا۔ سرو کو اب اپنے جیسے کچھ لاوارث بچے مل چکے تھے۔ ایک دن کچھ نامعلوم لوگ آئے اور اسے اور اس کی طرح کے باقی بے گھر لڑکوں کو اپنی گاڑیوں میں لادنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سب لوگ کون ہیں، اس لیے اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ گاؤں کی مشقت بھری زندگی نے اسے جسمانی طور پر کافی مضبوط بنا دیا تھا، اس لیے وہ ان لوگوں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اسے اپنے گھر سے دور کئی دن ہو چکے تھے اور اب بھوک اور تھکان سے وہ نڈھال ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھا ایک شخص کو کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ جن نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا وہ اس شخص سے بھی چھپ نہ سکیں، اور یہ شخص اس تک آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم ایسی حالت تک کیسے پہنچے اور تمہارا خاندان کدھر ہے؟ اس شخص کے ان سوالات کا سرو کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو جواب دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اس بچے کو لے کر ایک یتیم بچوں کی مدد کرنے والے ادارے کے پاس چلا گیا۔ نہ تو اس کو اپنے گاؤں کا نام یاد تھا اور نہ ہی اس کو اپنے والدین کا نام آتا تھا، اس لیے اس کے والدین کو ڈھونڈنا بے حد مشکل تھا۔ اس ادارے نے سرو کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک آسٹریلوی جوڑا اس عرصے میں ایک بچے کو اڈاپٹ کرنے انڈیا آیا ہوا تھا، اور جب انہیں اس بچے کی تصاویر دیکھیں تو انہیں یہ بہت پسند آیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ آسٹریلیا لے گئے جہاں نہ صرف خوراک اور گھر اس کا انتظار کر رہے تھے بلکہ ایک بہترین مستقبل بھی اس کا منتظر تھا۔ آسٹریلیا پہنچنے پر اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس کے اب اچھے دوست تھے، وہ بہترین اسکول میں پڑھتا تھا اور سب کچھ اچھا تھا، لیکن اس دوران اس کے دل کے کسی کونے میں اس کی ماں کی اور اپنے گھر والوں کی یاد موجود تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں اپنے ملک کا ایک بڑا نقشہ لگایا تھا اور وہ جب بھی اسے دیکھتا تو اس کے ذہن میں یہی بات آتی کہ اس کی ماں کس حال میں ہوگی، کیا وہ اپنی ماں سے ایک بار پھر سے مل سکے گا یا نہیں۔ اب وہ کمپیوٹر چلانا بھی سیکھ چکا تھا اور گوگل ارتھ پر کئی گھنٹے اپنے ملک کے ہر ٹرین اسٹیشن کو دیکھتا، لیکن وہ اپنے ملک میں موجود 10,000 ٹرین اسٹیشنز میں سے کیسے اپنے دیہات کے پاس موجود ٹرین اسٹیشن کو پہچان سکتا تھا۔ اس کو محض یہ بات یاد تھی کہ وہ جس دیہات میں رہتا تھا اس کے پاس ہی موجود ٹرین اسٹیشن کا نام بی سے شروع ہوتا تھا۔ ایک دن وہ گوگل ارتھ کی ان تصاویر کو دیکھ کر اچانک رک گیا۔ اس کو یہ تمام چیزیں ایسی لگیں کہ وہ ان کو جانتا ہے۔ وہاں موجود ریل کی پٹڑی کے ساتھ فوارہ جس کے پاس وہ بچپن میں کھیلا کرتا تھا فوراً سے اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک لے آیا۔ اس ریلوے اسٹیشن کا نام برہان پورہ ریلوے اسٹیشن تھا اور تقریباً ایسے ہی ریلوے اسٹیشن کے نام کا عکس اس کے ذہن میں تھا۔ اس نے وہاں پر موجود اپنے دیہات کے ایک فیس بک گروپ سے رابطہ کیا تو انہیں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی کہ شاید اس جگہ کے پاس ہی اس کے بچپن کا گھر ہو۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے جہاز کا ٹکٹ لیا اور اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے اپنے ملک کا رخ کیا۔ اپنے گاؤں پہنچ کر اس کے ذہن میں طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ کیا پتہ میری ماں اب بھی یہاں رہتی ہوگی، کیا پتہ وہ مجھے اس عمر میں پہچان بھی پائے گی یا نہیں۔
وہ اپنے پرانے بوسیدہ گھر کے سامنے کھڑا یہ سب سوچ رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ پہلے تو اسے اندازہ نہ ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ماں کی محبت کو کون پہچان نہیں سکتا۔ اب ان دونوں کو پوری دنیا مل چکی تھی، لیکن پھر بھی اپنی ماں کی زندگی آسان کرنے کے لیے اس نے اپنی ماں کو ایک نیا گھر خرید کر دے دیا، اور اب یہ ہر مہینے اپنی ماں کو باقاعدگی سے پیسے بھیجتا ہے تاکہ پھر سے اس کی ماں کو کام نہ کرنا پڑے۔ اس نے اپنی زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔